لکھنؤ کی آن بان شان، اردو زبان کا وقار، صحافت کی آبرو، افسانے کی دنیا کا بے تاج بادشاہ احمد ابراہیم علوی شان بے نیازی سے 70 سال تک اردو زبان و ادب کی خدمت میں منہمک رہ کر بالآخر دنیا کی نظروں سے خود کو نہ چھپا سکا، اور اہالیان لکھنؤ ہی نہیں بلکہ گورکھپور، بارہ بنکی، شاہجہاں پور اور دور دراز کے ادیب و شاعروں نے ان کی صلاحیتوں اور خدمات کو سراہا۔ آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن اور شائقین ادب نے انہیں آفتاب صحافت اور وقار لکھنؤ کے ایوارڈ سے نواز کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ اب دعوت دی جائے خاتون کو جو بہت ہی اپنے وقت کے اعتبار سے قابل قدر ہیں، بڑے باپ کی بیٹی ہیں۔ یہ لوگوں کو کھلتا ہوگا بڑے باپ کی بیٹی، تو بڑے لوگ ہم کو پہچان کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے یہاں بڑے بے عمل لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک بعمل خاتون ڈاکٹر شجاعت علی سندلوی صاحب کی لائق بیٹی ڈاکٹر پروین شجاعت، جن کو ہم لوگ ڈاکٹر پروین شکیل بھی اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کے شوہر خوش رہیں، اور یہ رشتہ بھی بالکل ایسا ہے جس کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو شکیل صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا استقبال ہے۔ اپنی بیگم کو اجازت دے دیجیے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے سے نوازیں۔ بیٹھے ہوئے حضرات، سب سے پہلے تو ہم اپنے بڑے بھائی کے متعلق ہم اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے، مضمون کی شکل میں نہیں ہے۔ میرے تاثرات ہیں اپنے بھائی کے بارے میں، اور اس سے پہلے ہم اپنے چھوٹے بھائی کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں فخر ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے جلسے کا انہوں نے انعقاد کیا۔ ایک ایسی شخصیت پہ یہ جلسہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کہا بھی تھا بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اور یہ مضمون لکھنے کی خواہش ہم سے بہت پہلے سے کر رہے تھے، لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی تھی ابراہیم بھائی پہ کچھ لکھنے کے لیے۔ قلم اٹھاتے تھے اور لکھا نہیں جاتا تھا، ایک خوف، انجانا سا خوف ہوتا تھا۔ ابراہیم بھائی کی شخصیت حاوی رہتی تھی۔ ان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ جو ابراہیم بھائی میں خصوصیات ہیں، بہت ساری خصوصیات ان کے اندر ہیں۔ بڑی سے بڑی شخصیت سے مروب نہیں ہوتے، جس کے اندر جو خامی ہے اس کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ ان کو کوئی شخصیت حق بات کہنے سے انہیں کوئی شخصیت روک نہیں سکتی، ایسے ہیں یہ۔ اور ایک اور جو خصوصیت ہے ان کی وہ بھی بتاتے چلیں کہ حافظ قرآن ہیں، اور ان کو دلوں کا حال پتہ چل جاتا ہے، پتہ نہ جانے کیسے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے کبھی کوئی دل خراب ہو رہا ہوتا ہے، غم محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ڈپریشن محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی تو ہم ان کو فون کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کا فون آ جاتا ہے، اور ان کی باتیں اتنی مزیدار ہوتی ہیں کہ سارا اپنا غم اور فکر سب بھول جاتے ہیں۔ یہ خصوصیت ان کی شاید آپ کو نہ پتہ ہو، کیونکہ حق پہ رہتے ہیں، سچائی پہ رہتے ہیں، اور نماز کے پابند ہیں، جھوٹ نے کبھی نہیں بولتے، بلکہ جھوٹ بولنا پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی خصوصیت ہے۔ یہ ٹائم میرا مائنس، اب صرف 7 منٹ لیں گے ابراہیم بھائی کے متعلق بات کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کہ میں اردو زبان کے مشہور و معروف صحافی، نڈر و بے باک قلمکار، ممتاز ادیب و افسانہ نگار احمد ابراہیم علوی صاحب کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کروں، میں اپنے مرحوم والد ڈاکٹر شجاعت علی سندلوی صاحب کے تاثرات پیش کرنا چاہتی ہوں، جنہیں ابراہیم بھائی نے اپنی کتاب ادبی ہستیاں و بستیاں میں شامل کیا ہے۔ اگر وقت کی تنگی ہو تو ان کے تاثرات یہ والد صاحب کے تاثرات ہیں۔ احمد ابراہیم علوی اردو کے ہونہار اور حقیقت پسند ادیب و افسانہ نگار ہیں۔ متاع قلم ان کا ورثہ ہے۔ حریت پسندی، حق گوئی، جرأت اور بے باکی فطرت ثانیہ ہے۔ اظہار خیال پر قدرت ہے، اسی لیے ان کے قلم میں دلکشی اور رعنائی ہے، سچائی اور توانائی پائی جاتی ہے۔ والد صاحب کے ان تاثرات کے ایک لفظ میں سچائی ہے، کیونکہ وہ کبھی کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرتے تھے، اور ابراہیم بھائی کو تو وہ اپنے بیٹے کی طرح ہی مانتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ ابراہیم بھائی کی شخصیت جرأت و حق گوئی، بے باکی و سچائی کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ان تمام خصوصیات کو یکجا کر کے اگر کسی ایک شخصیت کا تصور کیا جائے تو آپ کے تصور میں جس شخصیت کا خاکہ ابھرے گا یقیناً وہ ابراہیم بھائی کا ہی ہوگا۔ اگر کسی کو اردو تہذیب کے سانچے میں ڈھلے ہوئے کسی انسان کا مکمل نمونہ دیکھنا ہو تو وہ احمد ابراہیم علوی صاحب سے ملاقات کر لے جا کے۔ لکھنوی شرافت، رواداری، وفاداری، شائستگی، ذہانت و ذکاوت، فہم و فراست،
لیاقت و قابلیت، علمیت و زبادانی، عالی ہمتی و بلند حوصلگی سے مزین ابراہیم بھائی کی شخصیت آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں ان کے جیسے مشفق و مہربان اور مخلص لوگ تو انقا ہو گئے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی جامع صفات شخصیت پر کئی بار کوشش کرنے کے باوجود بھی قلم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، اگرچہ رضوان فاروقی صاحب نے کئی بار ہم سے ان پر کچھ لکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن کوشش کے باوجود خود کو اس بات کا اہل نہیں پا رہے تھے۔ اتنی ساری خوبیاں ان کی ایک شخصیت میں یکجا ہو گئی ہیں کہ محسوس ہوتا تھا کہ کتنا بھی لکھ لوں ان کی قداور شخصیت سے انصاف نہیں کر پائیں گے۔ بقول علامہ اقبال، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ بہت پیار اور شفقت سے نوازنے کے باوجود ان کی شخصیت کا ایک عجب سا خوف ہم پر طاری رہتا ہے اور ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ لکھ جائیں۔ وہ میرے سرپرست بھی ہیں اور رہنما بھی۔ والد صاحب ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی، چچا جان شفاعت علی صدیقی اور بھائی صاحب سعادت علی صدیقی کے جانے کے بعد ابراہیم بھائی نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ ہمیں ان تینوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ اب ایک ایسا شخص جس میں والد، چچا اور بڑے بھائی تینوں کی شفقت، محبت اور پیار یکجا ہو گیا ہے، اس سے کچھ خوف تو محسوس ہوگا ہی۔ بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں تو امین آباد چوراہے کا وہ منظر یاد آتا ہے جہاں عبداللہ ہوٹل کے سامنے شام کے وقت ایک دائرے کی شکل میں اساتذہ اور سینئر ادبا کا ایک گروپ ادبی گفتگو میں مصروف ہوتا تھا۔ جن کے نام مجھے یاد رہ گئے ہیں ان میں والد صاحب شجاعت علی سندیلوی، صباح الدین عمر صاحب، عرفان لکھنوی صاحب اور بھی کئی لوگ ہوتے تھے، اور وہاں سے کچھ فاصلے پر برما بسکٹ کمپنی کے سامنے نوجوان ادیبوں اور طالب علموں کا گروپ کھڑا ہوتا تھا، جن میں سعادت بھائی، ابراہیم بھائی، وسیم فاروقی، معظم جعفری، شاید عبدالرؤف خان خلیل صاحب بھی ہوتے تھے، جن کی شکلیں اور نام ہم کو یاد رہ گئے ہیں۔ بھائی صاحب سعادت علی صدیقی جب بھی دہلی سے آتے تھے تو وہ اکثر ہم کو شام کو اپنے ساتھ امین آباد لے جایا کرتے تھے۔ ابراہیم بھائی اس وقت بھی ایسے ہی تھے، ایسے ہی دکھتے تھے جیسے کہ ابھی ہیں، اور سب سے زیادہ باتیں بھی وہی کر رہے ہوتے تھے جی، اور سب سے زیادہ باتیں بھی ان تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ باتیں بھی وہی کر رہے ہوتے تھے۔ امین آباد چوراہے کا یہ ادبی ماحول اب صرف یادوں میں ہی محفوظ ہو کر رہ گیا ہے۔ نوجوان ادیبوں کے اس گروپ نے اردو ادب اور خصوصی طور پر بچوں کے ادب پر بہت کام کیے۔ ماہنامہ ٹرافی انہی نوجوان ادیبوں نے مل کر نکالا تھا۔ ان کے علاوہ ادبی انجمنیں بھی قائم کی جن میں مختلف ادبی اور تحقیقی موضوعات پر مباحثے ہوا کرتے تھے۔ بچپن کے اس دور کے بعد ابراہیم بھائی سے ایک لمبے عرصے تک ملاقات نہیں ہو پائی، اگرچہ ان کے مضامین اور 15 روزہ آگ پڑھا کرتے تھے، اور روزنامہ آگ نکلنے کے بعد تو ان کے اداریے ہم روز ہی پڑھا کرتے تھے۔ قومی آواز کے بعد ابراہیم بھائی کی قیادت میں نکلنے والا آگ واحد ایک ایسا اخبار ہے جس میں سیاست، ادب، صحت، کھیل کود اور فلم ہر طرح کا شوق رکھنے والے قارئین کو ان کی مرضی کے مطابق خبریں مل جاتی ہیں۔ آگ کا دفتر ڈالی باغ میں ہے اور چچا جان شفاعت علی صدیقی کی قیام گاہ بھی ڈالی باغ کالونی میں تھی۔ چچا جان اکثر شام کی سیر کے بعد ابراہیم بھائی سے ملاقات کرنے ان کے دفتر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ 2007 کی بات ہے۔ ہم اپنے تحقیقی مقالے کو جو پروفیسر نور الحسن ہاشمی کی شخصیت اور ادبی کارناموں پر ہے اس کو کتابی شکل میں دینے کی تیاری کر رہے تھے، اور ہماری خواہش تھی کہ اس میں ابراہیم بھائی کے تاثرات بھی شامل ہوں۔ خود تو ان سے کہنے کی ہمت نہیں تھی، چچا جان سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ وہ ہم کو ابراہیم بھائی سے ملوانے آگ کے دفتر لے گئے۔ ہم نے ان سے جھجکتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور بہت جلدی انہوں نے اپنے تاثرات لکھ کر چچا جان کو بھجوا دیے۔ میرے اس تحقیقی مقالے پر ان کے جو تاثرات تھے اس کے چند جملے آج بھی میرے لیے ادبی سفر میں میرے لیے مشعل راہ کا کام کرتے ہیں۔ یہ جملے اس طرح ہیں: کوئی شک نہیں، پروین نے اپنی تحقیقی کوششوں میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، بڑے سلیقے سے ہر پہلو پر نظر کی ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وراثت میں ملی تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتوں کو وہ نہ صرف محفوظ رکھ رہی ہیں بلکہ اس میں اضافہ کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔
یہ ادبی وراثت کو محفوظ رکھنے والی بات زندگی میں بہت کچھ کرنے کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ ابراہیم بھائی ہمیشہ ہم کو برادرانہ شفقت و محبت سے نوازتے رہتے ہیں اور حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ مجھے سعادت بھائی کی کمی محسوس نہ ہو۔ اردو ادب و صحافت کی اتنی بڑی شخصیت ہوتے ہوئے بھی مزاج میں انکساری اتنی ہے کہ کسی ملاقاتی کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ ایک نامور ادیب، مشہور و معروف صحافی اور نڈر و بے باک قلمکار سے مخاطب ہے۔ وہ اہل قلم کی اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں جو گفتار کے ہی نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی ہوتے ہیں۔ آئین جواں مردہ، حق گوئی و بے باکی کے وہ علمبردار ہیں اور نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو کے آئینہ دار۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ان کا عقیدہ ہے، اور جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے ان کا ایمان۔ ابراہیم بھائی اردو ادب و صحافت کی تاریخ میں جس حق گوئی و بے باکی سے اپنے خیالات پیش کرتے آئے ہیں، وہ موجودہ نسل کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل ہدایت کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ ان کے جیسی ہمجیت اور قداور شخصیت کا احاطہ چند صفحات میں وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا مشکل ہے۔ میر تقی میر کے اس شعر کو ان کی نظر کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ایک بار پھر رضوان فاروقی صاحب نے آج بہت خوش کر دیا ہے کہ میرے بھائی کے اوپر ایک بڑے بھائی کے اوپر ایک چھوٹے بھائی نے اتنا اچھا پروگرام منعقد کیا، اس کے لیے ایک بار پھر ہم آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ شجاعت صاحبہ نے ہمیشہ کی طرح اچھی تحریر پیش کی اور بہت خوب تحریر تھی، جس کو سموسوں کے درمیان سنا گیا۔ ہوتا بہت مشکل ہے کہ آدمی کھا بھی رہا ہو اور داد بھی دینا چاہے، تو وہ داد جو منہ پھنسا ہوا ہو، کسی کام میں مصروف ہو، اس سے نکال دی جائے۔ اس کے لیے واقعی تحریر اچھی تھی آپ کی، جس کے لیے آپ قابل مبارکباد۔ ہماری تعریف کر کے بہت ہمارے نفس کو موٹا آپ نے کیا اور ذمہ داریوں کو بڑھایا کہ میں کچھ کام اور کروں، کچھ اور بنوں۔ اور ڈاکٹر پروین شجاعت صاحبہ کو ایک سموسہ پیش کر دیا ہے، بلکہ 2 سموسے، اس لیے کہ عام طور پہ ہوتا ہی جو مائک پہ ہوتا ہے اسی کو فراموش کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مجھے تجربہ اس لیے ہے کہ مجھے اب تک چائے نہیں ملی ہے۔ رضوان فاروقی صاحب واقعی میں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بے باک قلمکار احمد ابراہیم علوی، احمد ابراہیم علوی کو اخبار ان دنوں کے اداریوں سے جانتا ہوں۔ اداریوں کی روانی اور پیغام پراثر اور دل و دماغ کو سوچنے پر آمادہ کرتی تھی۔ ان کی تحریروں نے ان سے ملنے کا اشتیاق پیدا کیا۔ ان کے گھر پہلی مرتبہ ملاقات کی تو آپ کی طویل اور معنی خیز گفتگو نے متاثر کیا۔ جب ملاقاتوں کا تسلسل رہا تو احساس ہونے لگا کہ آپ سے ملنے کے لیے خاصا وقت نکالنا پڑے گا، جو کہ اس برقی دور میں مشکل ہے۔ بلا شبہ آپ خزینہ معلومات ہیں۔ اردو کے ہر قلمکار اور دانشور پر آپ کی گہری واقفیت ہے، بلکہ آپ اکثر کے مبلغ علم کو خوب جانتے ہیں۔ دوران گفتگو اس کی حیات کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں گویا اس شخص یا شخصیت نے آپ کے گھر کا طواف کیا ہو۔ اردو تحریکوں میں خود پیش رہے، اس لیے اس کی رودات رپورتاج کے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ حافظہ قوی ہے، ان کے تجربات علم سے نہ جانے کتنے فیضیاب ہوئے، کچھ ہنوز جام حیات نوش کر رہے ہیں۔ یہ تو زمانے کی روش ہے کہ فائدہ اٹھانے کے بعد اس کا اعتراف کم ہی کرتے ہیں، لیکن میں ببانگ دوہل معترف ہوں کہ انہوں نے مجھے قلم پکڑنا سکھایا۔ جب میں ایم اے 1998 میں کر رہا تھا، اس وقت مطالعے کی الجھن کو آپ ہی نے سلجھایا۔ ایک لفظ کے معنی کوئی نہیں بتاتا تھا۔ آپ کے یہاں جاؤ کہ علم کا دریا ہے، جتنا چاہو لے لو۔ ہمت افزائی آپ ہی کے در سے حاصل ہوئی۔ حالانکہ آپ نے مجھ سے لکھنے پڑھنے سے منع کر کے کاروبار کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن تجارت بھی آسان کہاں تھی، لہذا جیسا بھی ہوں لکھتا پڑھتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ نے اپنے یہاں آنے سے منع کر دیا ہو۔ ملتے رہے اور اپنے علمی ادبی کمالات سے بھی نوازتے رہے۔ علوی صاحب کی شخصیت اندرون خانہ و بیرون خانہ یکساں ہے۔ اس کی وجہ آپ کی صاف گوئی ہے۔ اپنی اس حق گوئی سے کسی کو مسرور تو کسی کو تشویش میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے زبان و قلم انصاف کا پہلو غالب ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ لوگوں کے مزاج مختلف ہونے سے ہر کوئی آپ کے شبخون کا متحمل نہیں ہوتا ہے، وہ اسی لیے اسے پسند رہتا ہے۔ ابراہیمی نشتر کی تاب آج بھی کچھ لوگ نہیں لا پائے ہیں، کیونکہ برسر محفل وہ بے نقاب ہوئے ہیں۔
شاعر کی تلخیاں الگ تھیں، جس نے زندگی کے کڑواہٹوں کو شعری پیکر عطا کیا تھا، اسے دنیا سے شکایت تھی اور علوی صاحب کو دنیا والوں سے۔ شاعر کا انداز بالواسطہ تو ابراہیم کا براہ راست ہے، جو آپ جو کچھ محسوس کرتے ہیں اسے بے کم وکاست صفحہ قرطاس پر حروف کی شکل میں بکھیرنے میں جرأت سے کام لیتے ہیں۔ علوی صاحب گفتن اور ناگفتن کی سرحدیں اس انداز سے پار کرتے ہیں کہ بہت سے بیچارے اس میں کچل جاتے ہیں اور کچھ تل ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنی تنقید تو اہل ظرف گوارا کرتے ہیں، جبکہ کم ظرف شاکی ہوتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ علوی صاحب علوی صاحب سے ناراض خوش دونوں طبقے بیک زبان آپ کی قابلیت کا اقرار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے یہاں نہ مصلیت ہے نہ ملمہ کاری، بلکہ خلوص کا دریا رواں دوا ہے، اس کی شیرینی ہی اردو کی شیرینی ہے۔ ان کے سمندر علم کا پانی کھارا نہیں میٹھا ہے، اسی لیے آپ ہر دل عزیز ہیں۔ آپ کی خدمات پر گفتگو ایک نشست میں ناممکن ہے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آیا کہ علوی صاحب شاید اسی لیے تلخ نظر آتے ہیں کہ انہیں زمانے سے جو ملنا تھا وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا، اور نااہل کو منصب سونپ دیا گیا جو جوہلا کی فوج تیار کر رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس میں بہت کچھ آپ کی تقدیر اور کچھ آپ کے مزاج کا دخل ہے۔ مزاج کی ترشی نے آپ کی ترقی کے در بند کیے ہوں گے اور معتدل طبیعت والے بازی لے گئے ہوں گے۔ علوی صاحب جہاں گئے وہاں آپ سے کم صلاحیت والے کا تقرر ہو گیا۔ اس بات کا بھی شدید رنج آپ کی طبیعت پر ہوا ہوگا جو آپ کے مزاج کی تلخی کا سبب بنا ہوگا۔ علوی صاحب کے ذہن و دل پر ان رویوں نے بھی مہمیز لگائی ہوگی اور آپ کے اندر آگ بھر گئی ہوگی، تبھی انہوں نے اس آتش سے کسی کا گھر نہیں جلایا۔ اسی آگ کو ابراہیمی آگ بنا کر لوگوں کے لیے اور اپنے لیے گلزار کر کے اخبار نکالنا شروع کر دیا۔ اس ابراہیمی آگ نے وہ روشنی پیدا کی کہ بے شمار لوگوں نے کی زندگی میں اجالا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے تجربات کی تلخیوں کو اپنے قلم کی روشنائی بنا کر ناانصافیوں کو سامنے لانا شروع کیا، اور زمانہ آپ کے ساتھ ہوتا گیا۔ پاک دل منور ہو اٹھے، سنجیدہ ذہن معترف ہونے لگے، کیونکہ آپ کی حق گوئی ظاہر تھی۔ آپ شمشیر بے نیام میدان علم میں نکلے اور اپنے مداحوں کی ایک کھیپ تیار کر دی جو آپ کو میدان علم و ادب کا غازی تسلیم کرتی ہے۔ خوددار طبیعت کے علوی نے کسی کے در پہ سر تسلیم خم نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ اس کی بارگاہ میں سجدہ رہے جس نے انہیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ اپنے دست و بازو پر اعتبار رکھنے والے علوی صاحب نے اردو کا ایک کنبہ تیار کیا ہے، قارئین کی انگنت تعداد تیار کی ہے۔ علوی صاحب ایک ایسا شجر سایہ دار ہیں کہ جس میں لوگ بیٹھ کر سکون محسوس کرتے ہیں، اور فخر ہے ہم سب کو کہ اتنا قابل اور بزرگ شخص ہمارے درمیان موجود ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف علوی صاحب نے شاعری نہیں کی، افسانے بہترین لکھے۔ ممکن ہے شاعری آپ کے یہاں قابل گردن زدنی رہی ہو، اسی لیے اس کا اظہار شعرا کی غزلیں اپنے اخبار میں نہ چھاپ کر کیا۔ اس پر چند شعرا شاکی بھی ہوئے۔ آپ نے ہمیشہ متوفی شعرا کا کلام شائع کیا۔ ایک بار میں آگ کے دفتر آفتاب اثر ٹانڈوی صاحب کا خاکہ لے کر پہنچا۔ آپ نے برجستہ کہا کہ کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ میں زیر لب مسکرایا اور کہا کہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اسے فائل میں رکھ لے رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ آفتاب صاحب کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ اسے شائع کریں گے۔ وہ خاکہ میں نے اپنی کتاب ہم رنگ میں شامل کر لیا ہے، جو جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صاحب آج کل شعری محفلوں کے مہمان خصوصی اور صدر نظر آتے ہیں، اور وہی شعرا باہم سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ وہی علوی صاحب ہیں جنہوں نے میری غزل اپنے اخبار میں نہیں چھاپی تھی۔ حالانکہ مدیر کے اپنے اصول ہوتے ہیں، وہ شعرا کے خطوط پر نہیں چلتا اور نہ ہی اسے چلنا چاہیے۔ شعرا کی شکایت علوی صاحب کی دور اندیشی تک نہیں پہنچ سکتی۔ علوی صاحب قداور ادیب تو ہیں، لیکن ان کا انکسار ان کی قداوری کو ظاہر نہیں کرتا۔ یوں تو خوب بنے ٹھنے رہتے ہیں، لیکن سادگی ہے کہ اس پر کون نہ مر جائے۔ علوی صاحب یوں تو خوب بنے ٹھنے رہتے ہیں، لیکن سادگی ہے کہ اس پر کون نہ مر جائے۔ علوی صاحب اگر شریف، دیکھیے اس پر توجہ چاہیں گے آپ کی، علوی صاحب اگر شریف نہ ہوتے تو نہ جانے کتنی حسینہ نے جہاں آپ پر فدا ہو کر آپ کا بیڑا غرق کر چکی ہوئی تھی، لیکن ان کے تقوی و پرہیزگاری نے انہیں بنت عنب سے دور کر کے شراب معرفت کے قریب کر دیا، اسی لیے ان کے چہرے پر نور الہی نظر آتا ہے۔ ہاں
आगे देखिए कि बस ख़त्म करें इसको। आप अपनी शख्सियत और इल्म और मिजाज से सभी को मुतमईन तो खुश नहीं कर सके, इसे उनकी नाकामी से ताबीर नहीं किया जा सकता, बल्कि इससे बढ़कर आपने कसीर तादाद को अपने बहरे इल्म से फैज़याब किया, उर्दू की आबियारी की, नस्ल उर्दू तैयार की। ये सब पहलू उनकी कामरानी की बैन दलील है। इस कुर्राए अर्ज़ पर हर किसी को न कोई खुश रख सका है और न मुतमईन, लेकिन अलवी साहब ने अवाम व ख़वास को अपना गिरविदा ज़रूर बनाया है। आखिर में एक संजीदा मशवरा है कि अलवी साहब के पास उर्दू का कीमती ज़ख़ीरा है। इनके बाद इसका क्या होगा, एकेडमियों को चाहिए कि इसे मुनासिब दाम देकर ख़रीद लें और इसे महफूज कर लें। बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।